درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ذکر سید الشہداء کی سعادت نصیب فرمائے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تا قیامت ہماری اولادیں ذکر حسین کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو اپنے بہترین بندوں کے ذریعے اس دنیا تک ارسال فرمایا، اور خدا متعال کے ان بہترین بندوں نے دین کے ابلاغ میں بھرپور جدوجہد انجام دی. کبھی انسان تعجب سے یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ان معاشروں کے اندر دین کو پھیلا سکے جو معاشرے جاہلیت کے نمونے تھے، جہاں پر تعلیم، تہذیب، تربیت اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی ایک انتہائی جاہل قوم کے اندر موجود ہیں، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں. تصور فرمائیے کہ ہم اور آپ آج کے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر اگر لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں نے اس زمانے میں اس کام کو کیسے انجام دیا، اس مشکل کو کس طریقے سے انجام دے سکے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں کو استعمال کیا گیا، مختلف راستوں کو استعمال کیا گیا. ایک جو بہترین راستہ دین پھیلانے کا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی افادیت کو، پروڈکٹیوٹی کو ثابت کیا جائے. چند نکات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کی دنیا ایفیشنسی کی دنیا ہے. آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات صحیح بات ہے تو بجائے یہ کہ آپ فلسفے اور منطق کے ذریعے اس کے دلائل کو ثابت کریں، آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایفیشنسی کو ثابت کر دیجیے، اس کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دیجیے. آپ کوئی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ریسرچ پیپر لکھوا لیں کہ یہ اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے، اس کی شاید ضرورت نہیں رہتی. بہترین کام یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ کارآمد ہے یا نہیں ہے. اگر مفید ہے خود بخود پھیل جائے گا، خود بخود قبول ہو جائے گا. اگر مفید نہیں ہے تو آپ لاکھ اس کے اوپر کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، دھوکے سے تو چل جائے گا، حق کے راستے سے نہیں چلے گا. آپ کے پاس الحمدللہ دین ہے، بہترین کام جو کریں وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ دین مفید ہے، اس دین کے اندر کارآمدیت ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی کو ثابت کر دیں. البتہ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دین کی پروڈکٹیوٹی آپ کہاں ثابت کریں گے، دین کی ایفیشنسی آپ کہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو بہترین مثال میرا اپنے خیال ہے کہ اس اعتبار سے اس معاشرے کی مثال ہے جو 1400 سال پہلے نبی خدا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ایک جاہل معاشرے میں تھے. مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. پہلی دفعہ موقع ملا کہ ایک معاشرہ قائم کرا. انہوں نے ایک معاشرہ قائم کیا. جب وہ معاشرہ قائم ہوا، اس معاشرے کے مثبت اثرات جو اس کی پازیٹیو ایفیکٹ تھے وہ مختلف سوسائٹیز میں پھیلنا شروع ہو گئے. لوگوں کو احساس ہوا کہ بھئی ہم لوگ تو نامنی میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول نے معاشرہ بنایا ہے وہاں پیس اور سیکیورٹی ہے. لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم لوگ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں محبت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو معاشرہ بنایا ہے وہاں لوگ محبت بھائی چارگی سے رہتے ہیں. چند ایلیمنٹس جیسے ہی ثابت کر رہے تھے کہ یہ سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہے. پھر اللہ کے رسول کو صرف ایک کام اور کرنا تھا. جب دشمنوں نے حملہ کیا تو یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہمارے اندر دفاع کی طاقت ہے. بس پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے. پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ معاشرہ صرف لفظ کا معاشرہ نہیں ہے، یہ جب جنگ کے میدان میں اترے گا تو یہ دفاع کرنے کے قابل بھی ہے. جیسے یہ دو چیزیں ثابت ہوئیں اس کے بعد دین پھیلنا شروع ہو گیا. میرا اپنے خیال ہے بہترین راستہ یہ راستہ ہے. اور جب تک میں اور آپ اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت نہیں کر سکیں گے ہم لوگوں کے سامنے دین کو پھیلانے کا سبب نہیں بن پائیں گے. اب یہ آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آپ جیسے یورپ کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یا ممکن ہے ہمارے سننے والے دنیا کی کسی بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں، یہ
प्रोडक्टिविटी साबित कैसे करेंगे, अपने काम को साबित करके कैसे दिखाएंगे। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि ये जो हमारी और आपकी गैदरिंग्स हैं, ये बेहतरीन रास्तों में से एक रास्ता है। यानी मुझे यूं समझ में आता है कि दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दें, खुद ब खुद वो काम एडवर्टाइजमेंट में तब्दील हो जाता है, मुनज़्ज़म हो जाए। और खुशकिस्मती से हमारे पास सारी फिक्री बुनियादें मौजूद हैं। यानी कौन सी कौम ऐसी कौम होगी जिसके लीडर ने शहादत से पहले कहा हो ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। मौला अमीरुल मोमिनीन अपनी शहादत से पहले इरशाद फरमाते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाते हैं ये मेरी वसीयत है उन लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं और उन लोगों को जो यहाँ से गायब हैं, दूर हैं। उन लोगों को भी ये वसीयत है जिन तक मेरा ये लिखा हुआ पहुंचेगा। यानी ये समझ लीजिए कि मौला ये बयान फरमा रहे हैं कि मुझे मालूम है मेरा ये कहा हुआ जाया नहीं जाएगा, ये लिख लिया जाएगा। और ये फरमा रहे हैं कि ये लिखा हुआ साल 2 साल में ख़त्म नहीं होगा, ये लिखा हुआ सदियों चलेगा। और वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ सदियों चलेगा, ये 1400 साल के बाद तुम जैसे लोगों तक भी पहुंचेगा। अब जब तुम लोगों जैसे तक पहुंच जाएगा तो तुम्हें भी मेरी ये वसीयत है। क्या वसीयत है? ऊसीकुम बित्तक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। वसीयत करता हूं कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपने कामों को मुनज़्ज़म करो। अब जरा तसव्वुर फरमाएं, वो अमीरुल मोमिनीन के जो फरमाते हैं मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं। वो जमीन और आसमान के रास्तों को जानने वाले मेरे और आपके सामने एक हकीकत आश्कार कर रहे हैं। और वो हकीकत क्या है? वो ये कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अपने कामों को मुनज़्ज़म करो। अच्छा, अब इस नज़्म ज़ब्त की क्या दास्तान रखें अपने लिए? तक़वा इलाही के ऊपर आपने बहुत सुना है। तक़वा इलाही की सादा तरीन ताबीर ये, जो खुदा ने चाहा है वो कर लो, जो खुदा ने नहीं चाहा है उससे परहेज करो। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे अल्लाह के रसूल कहें बाज आ जाओ उससे बाज आ जाओ। ये तक़वा है। नज़्म अम्रिकुम क्या है? आप जो काम करें उसके 2 पहलू होंगे, मुनज़्ज़म पहलू, गैर मुनज़्ज़म पहलू। सिर्फ ये सोच रहिए कि इस काम को अगर मुनज़्ज़म करूं तो क्या होगा। बेनज़्म से बच जाइए, मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर लीजिए। एक आपकी इनफरादी जिंदगी है, एक आपकी माशरती जिंदगी है। शायद आप अपनी इनफरादी जिंदगी में भी बेनज़्म जिंदगी गुजारें, आप नुकसान उठाएंगे। शायद नहीं, बल्कि मैं यकीन से कह रहा हूं कि नुकसान उठाएंगे। शायद इस उन्वान से कह रहा हूं कि ये शायद कोई कबूल कर ले कि ठीक है आपकी मर्जी, आप जाती जिंदगी के अंदर बेनज़मी दिखा लें। लेकिन अगर आप माशरती जिंदगी में बेनज़मी दिखाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आपकी जात को नहीं होगा, आपके दीन को होगा, आपकी फिक्र को होगा। मसलन मैं तकरीबन सुकून से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं और आप वक्त के मामले में बेनज़मी दिखाएंगे, आपकी जात को नुकसान नहीं होगा, आपके दीन को नुकसान होगा। अगर आप अपने माशरती जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त दिखाएंगे, आपकी जात को तो फायदा होगा ही, आपके दीन को बहुत फायदा होगा। और ये जितनी आप रुकावटें देखते हैं, मेरा अपना ही ख्याल है, जितना मैं समझ पाया अभी तक, वो ये कि मैं कभी सोचता हूँ कि भाई एक छोटी सी कंपनी भी एक प्रोडक्ट बनाती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी भी वही प्रोडक्ट बना रही होती है, बल्कि बाज़ औक़ात मल्टीनेशनल की क्वालिटी शायद कॉम्प्रोमाइज़ होती है उस छोटी कंपनी के मुकाबले में। लेकिन वो छोटी कंपनी फिर भी कामयाब हो जाती है, नाकाम हो जाती है, और वो जो मल्टीनेशनल होती है वो कामयाबी ले जा रही होती है। शायद वजूहात में से एक वजह ये होती है कि वो लोग जो कामयाब होते हैं वो छोटी चीजों पर अहमियत दे रहे होते हैं, वो छोटी चीजों को अपनी नजर में रख रहे होते हैं। और वो जो नाकाम होते हैं वो तमाम तर अपनी अच्छाइयों के बावजूद जो गलती कर रहे होते हैं, वो छोटी चीजों को नजर में नहीं रखते। यही मेरे और आपके साथ हो रहा है। आपका दीन दुनिया का बेहतरीन दीन है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद इसके साथ मौजूद। सिर्फ एक मुश्किल है, आप अपने दीन पर अमल करने के दौरान छोटी चीजों का ख्याल नहीं कर रहे। ना हम वक्त के मामले में मुनज़्ज़म हैं, ना हम आने जाने में मुनज़्ज़म हैं, ना हम अपने दूसरे कामों को नज़्म ज़ब्त दे सकें। आप इन्हीं कामों को मुनज़्ज़म कर लीजिए। और मैं
تعجب سے بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے دوست احباب جو ہمارے سامنے آ کر یہ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ فلاں قوم کو دیکھیں اس نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی، فلاں قوم کو دیکھیں اس نے کتنی بڑی کامیابی. تو بھائی بندے خدا، تم نے بھی تو ان سے کچھ سیکھ لیا ہوتا. تم ہمارے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے یہ کامیابی حاصل کی، اس نے کامیابی حاصل کی، تو ان کی کامیابی سے خود بھی تو کچھ سیکھ لو. وہ کچھ کام منظم طریقے سے کر رہے تھے، اب بھی منظم ہو جاؤ. کسی نے ہاتھ روکا ہے کیا؟ اور منظم ہونا زیادہ تر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، زیادہ تر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میں اس کی مزید داستان عرض نہیں کروں گا. مقصود یہی ہے کہ اپنے کاموں کو منظم کر لیجئے. آپ کے نظم و ضبط سے آپ کے دین کو اچھا اثر ملے گا. اور شاید ایک اور پہلو جو متاثر کرے گا وہ آپ کی اولاد ہوگی. ظاہر ہے آپ جو اس ماحول کے اندر رہنے والے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اپنی اولاد رہتی ہے. البتہ یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہے جو پاکستان اور ہندوستان میں رہ رہے ہیں جتنی آپ کے لیے، لیکن شاید آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے اس کے ظاہری مسائل کی وجہ سے، ورنہ وہاں پر بھی یہ پریشانی کم نہیں ہے، شاید اس سے زیادہ ہی بن گئی ہے. تو اس پر بھی اچھا اور برا اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ اور میں اپنی اس اجتماعی معاشرتی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں دکھائیں گے تو اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ اچھا اثر نہیں پڑے گا. بہرحال اس مسئلے کی طرف ضرور توجہ فرمائیے گا. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. گویا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن سے نکل جائے کہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ دینداری اور آزادی سید الشہداء کی تعلیمات کی روشنی میں. ہم نے سید الشہداء کے اقوال کی روشنی میں دین کی ایک تعریف حاصل کی اور یہ اس بات کا جائزہ لیا کہ سید الشہداء جو دیندار کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے یا دیندار ہو یا آزاد ہو، اور سید الشہداء فرما رہے ہیں اگر ان دو سے خالی ہے تو پھر وہ غلام ہے اور پھر وہ یزید کا سا غلام ہے. تو ہم نے دینداری کی آپ کی خدمت میں تشریح عرض کی، دینداری کے اوپر کافی عرائض پیش ہوئے، اور دین کے معاملے میں آخری بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ موجودہ زندگی کے اندر جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، دین کا مفہوم دوبارہ زندہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. ایز پر پلاننگ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین کا مفہوم مر چکا ہوتا. جو کچھ منصوبہ بندی رہی تھی آخری 300-400 سال میں رینیسانس کے بعد سے، اس کے بعد سے دین کا کلر ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ خدا متعال کی حکمت عملی رہی، خدا متعال کا منصوبہ رہا کہ دین دوبارہ سے زندہ ہونا شروع ہو گیا. اور بہت اچھا موقع اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھ میں اور میرے اور آپ کی اولادوں کے پاس ہے. اگر ہمارے پاس دین اچھا دین ہے، اس کی ایفیشنسی ثابت کر دیجیے، اس کی افادیت کو ثابت کر دیجیے. جیسے آپ دین کی افادیت کو ثابت کریں گے دین زندہ ہو جائے گا. دین زندہ ہوگا، دین کے اثرات بھی ہوں گے. اور اب میں مزید اس زیادہ دین کے اوپر عرض نہیں کروں گا، میں آزادی کے مفہوم کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں چند انتہائی اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. تبرکن سید الشہداء کو قول دوبارہ دہرا لیتے ہیں. سید الشہداء نے عاشور سے پہلے ارشاد فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے، تو کم سے کم آزاد انسان بن کے دکھاؤ. بیسٹ آف دا آپشنز کیا ہے؟ تمہارے پاس دین ہونا چاہیے، تمہارے پاس قیامت کا خوف ہونا چاہیے. اچھا، جو دوسرا جملہ تھا اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کر سکے، قیامت کا خوف ہونا چاہیے. ہم نے ایک مجلس تقریباً برزخ کی زندگی کے اوپر آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اور میں برزخ کی زندگی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں تو خود بخود بہت ساری چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں ایک باریک سا نقطہ جو میں کئی جگہ عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہات کی خاطر عرض کر رہا ہوں. سید الشہداء کی جملے کو غور فرمائیے. اگر عربی میں تو آپ دیکھیں اس میں قیامت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے، قیامت نہیں کہا. اچھا، یہ کیا ہے؟ سید الشہداء نے یہ کیوں نہیں کہا تمہیں قیامت کا خوف نہیں؟ معاد اور قیامت میں کیا فرق ہے؟ عربی اور فارسی میں معاد استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، قیامت کم استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ پانچویں عقیدے کے طور پر قیامت کا لفظ ذکر کرتے ہیں. اگر آپ کسی فارسی یا عربی کی کتاب پڑھیں اور اس کے اندر جا کر دیکھیں تو اس میں معاد کا لفظ نہیں ہوگا، معاد کا لفظ ہوگا. اردو کی کتابوں کے اندر زیادہ تر قیامت کا لفظ آئے گا. معاد کسے کہتے ہیں؟ معاد یعنی واپسی کا سفر.
یہ جو واپسی کا سفر ہے اس میں برزخ بھی شامل ہے، اس میں قبر بھی شامل ہے، حتیٰ موت شامل ہے۔ کیوں؟ موت واپسی کے سفر کا پہلا نشانہ ہے۔ جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اس کی پہلی منزل موت ہوتی ہے، بلکہ موت سے بھی چند منٹ پہلے ایک اور حالت ہے جو واپسی کی علامت ہے، جس کو ہم احتضار کہتے ہیں، حالت احتضار۔ یہ جو حالت احتضار ہے یہ معاد کا پہلا مرحلہ بن جاتا ہے۔ اس حالت احتضار کو سکرات الموت بھی کہتے ہیں، موت کا نشہ۔ یہ معاد ہے، یہاں سے معاد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ پانچواں عقیدہ قیامت ہے، اس کے ساتھ مشکل یہ بن جاتی ہے کہ پھر ہم موت کو پانچویں عقیدے کا حصہ نہیں سمجھتے، جبکہ فارسی اور عربی کا اگر لفظ استعمال کریں معاد، تو یہ جو حالت احتضار ہے یہاں سے پانچواں عقیدہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے پانچواں عقیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ قیامت کہتے ہیں تو ہماری توجہ صرف اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب حساب کتاب ہوگا۔ فارسی اور عربی میں لفظ معاد استعمال ہوا ہے، اور اس خوبصورت روایت کے اندر بھی سید الشہداء نے معاد استعمال کیا ہے۔ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں معاد واپسی کا بھی خوف نہیں ہے، اگر تمہیں واپسی کا بھی خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ اب میں نے دین کے اوپر کافی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، دین پہ پریکٹس کیجئے، دین پر عمل کیجئے، دین کو آزمائیے، اس دین سے اثر حاصل کیجئے، اس دین کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیے۔ کاش ہم لوگ اس دین کے 20% پر ہی عمل کر لیتے۔ یقین فرمائیے آپ کی اور میری کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ ایک علم کے طالب علم ہونے کے ناطے، میں دین کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اتنا خوبصورت علم ہے کہ اگر کوئی اس کے 20% پہ بھی عمل کر لے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، یہ شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ چاہے آپ مادی کامیابی کہیں، چاہے آپ اخروی کامیابی کہیں، ہر قسم کی کامیابی اس کے اندر تضمین ہے۔ کاش کوئی عمل کرنے والا ہوتا، کاش کوئی اس کو سنجیدگی سے دیکھنے والا ہوتا۔ اور آپ اور میں بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں حکمت عمل ہی یہ تھی کہ دین مٹ جائے۔ خوش قسمتی سے دین نہیں مٹا، خوش قسمتی سے خدا متعال کی اس آیہ کریمہ کے اثرات دیکھنے کو مل گئے، اس میں خدا متعال نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یأبی الا ان یتم نورہ، یہ چاہتے تھے کہ دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور خدا متعال نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ وہ دین کی حفاظت کرے گا، سبحان اللہ، دین محفوظ ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا یہ دین ہے، یہ دین انسان بناتا ہے، یہ دین معاشرے بناتا ہے، یہ آزاد قومیں بناتا ہے۔ یہ جو سید الشہداء نے کہا کونوا احرارا فی دنیاکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد انسان بننے کی کوشش کرو۔ اچھا یہ چونکہ موقع مناسب ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر کتنا رہے گا، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ بعض اوقات موضوع سے کچھ ایسی باتیں بھی کہنی پڑ جاتی ہیں جو آپ نے تجربہ کری نہیں ہے گزشتہ چند دنوں کے اندر، جس میں شاید سامعین کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن بولنے والا اپنی ذمہ داری کی خاطر کسی وجہ سے مجبور ہو کر وہ سب بولتا ہے۔ تو میں اس مجبوری کے تحت کہ مجھے احرار کی تشریح کرنی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ نامکمل رہ جائے، میں چاہوں گا کہ اس کو پورا کر لوں۔ تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں، یہ جو آزادی کا مفہوم مغربی دنیا میں ہے یہ کیا مفہوم ہے؟ ہم لوگ اس مفہوم کی ضرب میں ہیں اس وقت، یعنی دین کے نام پہ جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دین آزادی کے خلاف ہے۔ کہیں پر کہا جائے گا کہ بھئی یہ خواتین کی، عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے، کہیں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی عبادتوں اور سزاؤں کے ذریعے سے انسانیت کی آزادی کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نام پر ہمارے اوپر اتہام، تہمت لگائی جائے گی کہ یہ آزادی کے خلاف ہے۔ تھوڑا سا آزادی کے پس منظر کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑی گہرائی بھی دی جائے تاکہ یہ مفاہیم کسی حد میں میرے اور آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے کسی مفہوم کو پڑھا جس کو سمجھا کہ شاید اتنا اہم نہیں ہے، بعد کی زندگی میں پتہ چلا کہ نہیں بہت اہم تھا۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا اس مفہوم پہ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مفہوم کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔
ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے عرض کیا تھا کہ فرعون کے زمانے سے ایک سازش چلی آ رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مفہوم استعمال کیا جاتا ہے، تشریح نہیں کرتے، اس کو بغیر تشریح کے چھوڑ دیتے ہیں. ہر شخص سے چاہتے ہیں جو سوچنا چاہے سوچ لے، واضح نہیں کرتے، اور اس واضح نہ کرنے میں دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے اگر واضح کر دیں گے تو بعد میں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں منظم رہیے، اور منظم ہونے کی تشریح نہ کروں تاکہ جب میں بے نظم ہوں تو آپ مجھ پر اعتراض نہ کر سکیں. میں آپ سے کہوں صفائی کریں اور صفائی ہونے کی تشریح نہ کروں تاکہ میں آپ پر گرفت کر سکوں، اور اگر میں صفائی سے محروم ہو جاؤں تو آپ مجھ پر گرفت نہ کر سکیں. میرا اپنے خیال ہے اس دنیا نے جتنا برے طریقے سے آزادی کے مفہوم کو استعمال کیا ہے، کسی مفہوم کو اتنے غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا. انہوں نے آزادی کے نام پر جو کچھ کیا ہے وہ شاید تاریخ بشریت میں ایک سادہ مفہوم کے ساتھ اتنا کچھ کبھی نہیں ہوا ہوگا. آزادی کے نام پہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. یعنی تصور کر لیجئے کہ پورے عراق اور پورے افغانستان کے اوپر ہونے والی جنگ آزادی کے نام کی جنگ، آزادی کے نام پہ جنگ ہوئی ہے. آزادی کے نام پر ایک ایسی جنگ ہوئی ہے جس میں 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، اور خود بے حیائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کو آزاد کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں ان کے مردوں کا کاؤنٹ نہیں کرتے. کیسی عجیب جنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہاں پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی ٹیم اندر آئے اور اس ریسکیو مشن کے دوران یہاں پر کئی لوگوں کو مار دے، اور بعد میں اس سے کوئی پوچھے کہ آپ وہاں اندر کیوں گئے تھے تو کہیں کہ کچھ لوگ اندر پھنس گئے تھے، انہیں چھڑانے گئے تھے. اور کوئی پوچھے کہ آپ اس میں کتنے لوگ مرے تو بتائیں کہ ہمارے 2 بندے مرے. اور کوئی پوچھے وہ جو اندر تھے ان میں سے کتنے مرے، وہ کہیں ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو چھڑانے کے لیے گئے تھے. اگر آپ کے نزدیک اتنے ہی یہ لوگ غیر اہم تھے تو آپ انہیں چھوڑانے کیوں آئے تھے؟ اور اگر ان کی اہمیت تھی تو کم سے کم ان کے مردوں کو تو شمار کر لیتے. اور میرا واضح اشارہ عراق کی طرف ہے جس کے مردوں کو شمار نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے حملہ کیا انہوں نے یہ تو شمار کیا کہ ہمارے کتنے مرے، اس کا کاؤنٹ ڈیلی کاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہے. پتہ نہیں وہ بھی سچا ہے یا غلط ہے، لیکن جن کو چھڑانے کے لیے آئے تھے ان کے مروں کا کوئی حساب نہیں. اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ ٹھیک ہے آج کے دن آپ کے 1000 لوگ مارے گئے، جن کو چھڑانے گئے تھے آپ ان کے کتنے مارے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہم شمار نہیں کرتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ آج کی دنیا کی آزادی کے نام پہ. اچھا ان کی آزادی ہے کیا؟ یہ جو فرعون تھا یہ کیا کر رہا تھا؟ تھوڑا سا پس منظر اور عرض کروں گا. اور میں نے عرض کیا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کسی طریقے سے. آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ بعد کی زندگی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر آپ اس دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں بہترین کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر غور شروع کر دیجیے. میں نے آپ سے شروع کے دنوں میں اصرار کیا تھا کہ آپ کم از کم 10 منٹ قرآن کریم کو دیں. مجھے یوں احساس ہوا ہے جتنا آپ کی قرآن کریم کی شناخت بڑھتی جائے گی آپ دنیا کو زیادہ اچھا پہچان پائیں گے. اس دنیا کے ظالموں کو بھی پہچان پائیں گے اور مظلوموں کو بھی پہچان پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم انسانیت کی کتاب ہے، اس سے آپ انسانیت کو سمجھ سکتے ہیں، اچھوں کو بھی بروں کو بھی. بروں کو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. اب آئی قرآن کریم کے اندر ظالموں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ بہت سارے بنیادی سوال ہیں یہاں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے. نمرود سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمرود سے کیوں لڑے؟ مثلا بہت دیکھیے سادہ سی بات ہے، فرض کر لیجئے کہ فرض کر لیتے ہیں اس ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہو، فرض کر لیتے ہیں اس ملک میں ظلم ہو رہا ہو. آپ جیسے گروہ نے ہم سے کہا بھئی آپ پاکستان سے آئیے 10-12 دن محرم کی کچھ مجلسیں پڑھیں اور چلے جائیں. ہم یہاں پر آئے، باہر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ٹچ کیے بغیر ہم نے پورا دین کا پورا کا سارا جگ آپ کے اوپر الٹ دیا اور 12 دن کے بعد گھر واپس چلے گئے. ایسا ہی ہوتا بھی ہے.
نہ ہم نے باہر کسی کو للکارا، نہ آپ سے کسی کو للکارنے کو کہا، پورا دین بھی دے دیا اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی خدا متعال نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم جاؤ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ، مجھے ان کو دین سکھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم آتے وہ اپنے بندوں سے کہتے کہ بھائی جو لوگ یہاں پر ہیں میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ اس کی بندگی کیسے کریں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مسجد بناتے، اس میں چند لوگوں کو کھڑا کر دیتے اور ایک امام مسجد بنا دیتے، اور اس کی مثال کے طور پر چھوٹی سی تنخواہ رکھ دیتے جو اس علاقے کے چپڑاسی سے بھی کم ہوتی، اور اس کے بعد اس سے کہتے کہ تم ان سب کو نماز پڑھا دیا کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سیدھے گئے اس زمانے کے ظالم بادشاہ کے سامنے اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب غلط ہے، تم غلط ہو۔ اچھا ہم یہ کہیں گے بھائی یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا جہادی عنصر شامل ہو گیا ہوگا کسی ٹیکسٹ کی وجہ سے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک کام کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کیوں کیا؟ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی پسند سے بھی نہیں کیا، ان کو تو خدا نے پہلا اسائنمنٹ ہی یہی دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت باغی ہو گیا ہے۔ ان کو تو اسائنمنٹ ہی یہی ملا کہ آپ جائیں سیدھے اور اس باغی کے پاس جا کر کہیں کہ اس نے میرے بندوں کے اوپر کیوں یہ ظلم کیا بھائی۔ ختمی مرتبہ مکہ تشریف لائے، دین پھیلانے کی کوشش کی، جیسے ہی دین پھیلانے کی کوشش کی قریش مکہ سامنے آ گئے، کہا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ 10 آفریں کی، رسول خدا نے قبول نہیں کی، بھائی تمہاری ساری آفرز میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یہاں تک کہ مدینہ تشریف لے گئے، 10 جنگیں لڑی، آخرکار دین کو کامیاب کیا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ظالموں کو کیوں للکارتے ہیں؟ ظلم کو للکارے بغیر دین نہیں پھیل سکتا کیا؟ اب آ جائیے سید الشہداء کے معرکے کی طرف تاکہ ہم اس موضوع سے باہر نہ چلے جائیں۔ سید الشہداء کے سامنے ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ دین ختم ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر کئی سوالات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ یہ کہ دین ختم ہو رہا تھا کیا مطلب؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ نماز تو پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن کریم بھی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اذانیں نہیں ہو رہی تھیں؟ اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر دین کیا ختم ہو رہا تھا؟ ہمارے یہاں تو دین یہی ہوتا ہے۔ اچھا سید الشہداء دین پھیلانا چاہتے تھے تو ایک اور کام کرتے، میری طرح مثال کے طور پر کسی ایک علاقے کے اندر ہفتے وار ایک درس رکھ لیتے، ہزاروں لوگ اس درس میں آتے، سید الشہداء روایت بیان کرتے، لوگ روایت سن لیتے۔ سید الشہداء نے سب نہیں کیا، ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، کہا نہیں کریں گے گردن کاٹ دی جائے گی، فرمایا ٹھیک ہے میں گردن کٹواؤں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ بیعت کر لیتے بعد میں کسی جگہ درس دے دیتے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سید الشہداء یزید کی مخالفت نہ کرتے، کسی بھی وجہ میں یزید کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سید الشہداء پہ کوئی حملہ نہیں کرتا اگر سید الشہداء مخالفت نہ کرتے، بلکہ ایک بڑا سا شہریہ لگا دیتا، بڑا سا انعام لگا دیتا کہ جو ہر سال سید الشہداء کو جاتا۔ سید الشہداء نے مخالفت۔ یہ سب ظالموں سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ آیا ہمارا دین ایسا ہے کہ ظلم کے ساتھ چل سکے؟ کیا ہمارا دین ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مولا امیر المومنین کی وصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو انہوں نے دو اماموں امام حسن و حسین علیہ السلام کی لکھی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فما كونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو۔ وہ لوگ جو ہمارے دوست احباب کہتے ہیں نا کہ بھائی فلسطین کے اندر اگر 10 آدمی مر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت بولنے کی، امیر المومنین کو کیا جواب دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا ظالم کے دشمن بنو، نہیں کہا ظالم سے دور رہو۔ نہیں، دور تو رہو، دشمنی کر کے دور رہو، نہ کہ اپنے دلوں کے اندر جھک کر دور رہو۔ نہیں، دشمنی کرو، جو تم دشمنی کر سکتے ہو دشمنی کرو، اور مظلوم کے لیے کیا کرو؟ ایک ٹھنڈی آہ بھرو، نہیں مظلوم کے مددگار بنو، پریکٹیکل لائف گزارو، ظلم کے خلاف بولو، دشمنی کرو، مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ۔ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ناقابل تردید قطعی وصیت امیر المومنین کی، نہج البلاغہ کے اندر، سائر دوسرے مستند کتابوں کے اندر ناقابل تردید وصیت امیر المومنین کی، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو۔ یہ ہمارا دین ظالموں سے کیوں ٹکراتا ہے؟ اچھا ایک بات اور عرض کروں،
ظالموں کو وہ دین بہت پسند ہے جو نہ ٹکرائے. ان کو اس خاطر بعض مسلمانوں کے دین بہت پسند ہیں جو نہیں ٹکراتے. ان کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, ہمارے کام میں دخالت نہ دیں, یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کیا یہ کافر بیوقوف ہو گئے کہ ہمیں اپنے سیٹلائٹس دیتے ہیں کہ ہم اپنے نعرہ تکبیر اور حج کی مراسم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. پہلے تو برداشت نہیں کرتے تھے, اب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے حج کے اندر ایک بھی تکبیر نہیں ہے. اب کہتے ہیں پوری دنیا کو دکھاؤ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے تمہارے گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا, تم جسم سے گھوم رہے ہو, تمہاری روح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. دوبارہ واپس آتے ہیں, دین ظالم سے کیوں ٹکراتا ہے؟ ایک سادہ وجہ ہے, ظالم انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ظالم ظلم کے ذریعے انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. ظالم انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برباد کر دیتا ہے. فرعون یہی کرتا تھا. ایک جگہ میں نے بہت خوبصورت ایک بات پڑھی, لکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے مقابلے پر آ گئے تو بنی اسرائیل کو شکست دینے کے لیے فرعون نے کیا کیا. فرعون ظالم تھا, اس کو بنی اسرائیل سے خطرہ ہوا کہ بنی اسرائیل مجھے کہیں نہ کہیں مقابلے میں بلائیں گے, تو اس نے بنی اسرائیل کو شکست دینے کے لیے ایک سادہ سا کام کیا. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو کوئی بڑی جاب نہیں دی جائے گی. بنی اسرائیل کو کیا دی جائے گی جاب میں؟ کہا ان کو بناؤ موچی, ان کو بناؤ کمہار, مٹی کے برتن بنواؤ, جوتے ٹانکوا دو, درزی بناؤ, ان کو بڑی پوسٹ کو مت دینا. کیوں؟ اس نے کہا ان کو اگر چھوٹے کاموں میں لگا دوں گا, ان کا دماغ چھوٹی چیزوں میں سوچے گا, یہ کسی بڑی پوسٹ پہ آئیں گے نہیں, ان کی صلاحیتیں مر جائیں گی, کل میرا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. ختم ہو گیا معاملہ. ظالم کے ساتھ ایک مصیبت ہے, یہ ایک قوم کو بیوقوف بناتا ہے. جعل شیعہا یستضعف طائفۃ منہم, یہ ایک قوم کو بیوقوف بناتا ہے, ایک کو اپنا سپورٹر بناتا ہے, ایک کو اپنا مخالف بناتا ہے. سپورٹر کو کچھ نواز دیتا ہے, باقیوں کو دبا دیتا ہے. میں کہوں گا آج کی مغربی دنیا فرعون ہے اپنے تمام معنی کے اندر. اس نے اپنی مختصر سی قوم کو نواز دیا ہے, باقی پوری دنیا کو ذلیل کر دیا ہے. انہوں نے یہ کیا, اور آپ ہم سے کہتے ہیں یہ ملک بہت اچھا ہے, دیکھیے اپنے رہنے والوں کو کتنا کچھ دیتا ہے. یہی فرعون نے کیا تھا. قرآن کریم فرماتے ہیں جعل شیعہا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہی فرعون نے کیا تھا, اپنی قوم کو کھلاتا تھا, پلاتا تھا, بنی اسرائیل کو جانور بنا کے رکھا ہوا تھا, بنی اسرائیل سے کام لیتا تھا. آج کی فرسٹ ورلڈ اگر واقعاً کوئی ہے تو وہ تھرڈ ورلڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آپ قرآن کریم پہ غور کریں نا, آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں, اور پھر بار بار ایک بات سوچیے گا, یہ فرعون مرے نہیں ہیں. اگر مرے ہوتے تو قرآن کریم ان کا تذکرہ نہ کرتا. یہ فرعون زندہ ہیں سارے, یہ قارون زندہ ہیں, یہ نمرود زندہ ہے, یہ سامری زندہ ہے, اور ہر دور میں ایک حسین زندہ ہے. ہر دور میں سید الشہداء کے ماننے والے بھی زندہ ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد. کیوں ظالم ظلم کرتے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے. کیوں دین ظلم سے ٹکراتا ہے؟ دین کو ایک بات پتا ہے, اگر ظالم ظلم کرتا رہے گا اللہ کے بندے ترقی نہیں کر پائیں گے, اللہ کے بندے ذلیل ہو جائیں گے. اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے بندے جانور بنے, اس کو پسند نہیں ہے اس کے بندے ذلیل ہو جائیں. آپ پاکستان میں دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لوگ معاش کی خاطر ذلت اٹھا رہے ہیں, لوگ زندگی کی نیسیسٹیز کی خاطر ذلت اٹھا رہے ہیں. یہ ذلت کون دے رہا ہے ان کو؟ یہ نظام ظلم دے رہا ہے. اللہ قبول کرے گا اس کے بندے ذلت اٹھائیں. خدا قبول نہیں کرتا کہ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے وقت اس سے یہ کہوں کہ تو بھوکا ہے, یہ خدا قبول نہیں کرتا. فرماتا ہے اگر تم نے ایک جملہ بولا جس سے اس کا دل دکھا تو تمہاری ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دوں گا, تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دوں گا اگر تم نے احسان کرنے کے بعد ایک جملہ منت کر. محمد وآل محمد بلند محمد. ایک جملہ منت کا نہ سننے والا خدا یہ قبول کرے گا کہ کروڑوں انسان سر جھکا کے کھڑے رہے؟
کہتا ہے ایک جملہ منت کا نہیں سن سکتا میں تمہاری زبان سے، ورنہ تمہارے اعمال ختم کر دوں گا۔ وہ قبول کرے گا کہ کروڑوں انسان سر جھکا کے کھڑے رہے کسی ایک انسان کے سامنے جس کے اندر انسانیت کی رمق بھی نہیں ہے، انسانیت کی جھلک بھی نہیں ہے اس کے اندر؟ ظلم کرتا ہے، اللہ کا دین قبول نہیں کرتا، کہتا ہے تم نے میرے بندوں کو غلام کیوں کیا؟ میں نے ان کو آزاد خلق کیا ہے، ان کو آزادی دو۔ یہ ایک قسم کی غلامی ہے۔ بس ظالم ظلم کرتا ہے، انسانوں کو غلام بناتا ہے، اللہ کا دین قبول نہیں کرتا۔ کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو ظلم سے نکالو۔ کیوں؟ اگر تم نے ان کو ظلم سے نہیں نکالا، ظالم کے جبر سے نہیں نکالا، تو نمازیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی، یہ غلام بن کے نماز پڑھیں گے، ان کے اندر توحید نہیں آئے گی۔ اب آپ نے دیکھا کیوں ہماری نمازیں اثر نہیں کرتی ہیں؟ اگر ذہنوں کے اوپر کسی چیز کی غلامی آ جائے تو کہی ہوئی تکبیر بھی اثر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، غلاموں کی زبان سے جچتا نہیں ہے۔ خدا پہلے ان بندوں کو آزاد کرواتا ہے، بس دین ظالم سے ٹکراتا ہے۔ اچھا اب ظالم کے سامنے کیا راستہ ہے؟ اب میں تھوڑا سا ظالم کی سائیکالوجی کا انالیسس کرتا ہوں جو قرآن کریم کی روشنی میں ہوگا۔ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم سے اٹیچ ہوتی رہے، سید الشہداء کی منطق سے لگتی رہے، تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے سائیکالوجی کی کسی بک کے اندر، مثال کے طور پر پولیٹیکل سائیکالوجی کی کسی بک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا جو پولیٹیکل انالیسس کیا ہے، سائیکالوجیکل انالیسس کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا نہیں، یہ صرف قرآن کریم سے، قرآن کریم کے اندر یہ سب کچھ۔ اچھا اب ظالم کیا کرتا ہے؟ ظالم کیا کر رہا ہے؟ ظالم کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اپنے مفادات کی خاطر۔ یہ جو کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس کو ایک بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا تو لیا ہے لیکن یہ لوگ کبھی نہ کبھی جاگ جائیں گے۔ یہ دھڑکا ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ مثلا فرعون نے قوم بنی اسرائیل کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ ایک موسیٰ آنے والے ہیں جو ان کو جگا دیں گے۔ اچھا ظالم کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ قومیں جاگ گئیں تو پھر میرے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، پھر تو ظالم کی موت ہوتی ہے قوموں کی آگہی، سبحان اللہ، قوموں کا علم ظالم کی موت ہوتی ہے۔ وہ قوموں کو علم نہیں دے گا، وہ قوموں کے پیٹ بھرے گا، ان کے فکروں کو آزاد نہیں ہونے دے گا۔ اور یہی کام یہاں ہو رہا ہے، یہی کام امریکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ اپنی قوموں کے شکم بھر رہے ہیں، ان کی فکروں کو آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کہیں گے نہیں اس سے زیادہ آزادی کہاں مل سکتی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی کی ماڈرن قسم ہے۔ سبحان اللہ، یہ 20ویں صدی کی غلامی ہے، یہ 21ویں صدی کی غلامی ہے جو نئے روپ کے اندر ظاہر ہوئی ہے۔ بس ایک بات طے ہو گئی، ظالم کو ایک بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اتنی قوم کو میں نے بے وقوف بنایا، اگر یہ سمجھ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو میرا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ امام خمینی کہتے تھے اگر مسلمان جاگ جائیں اور ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پر ڈالیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا، اسرائیل ڈوب جائے گا۔ صرف ایک کام کرتا ہے ظالم، ان کو جاگنے نہ دو، ان کو سلا دو۔ اچھا اب ایک عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سلاتا کیسے ہے؟ یہ ان کو دھوکہ کیسے دے دیتا ہے؟ دھوکہ دینے کے اس کے کچھ میکینزم ہیں۔ میں ذرا سا یہاں پر روک کر دین اسلام کی ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان مفاہیم کے ذریعے سے اپنی حجت کی نصرت میں ایک قدم اور آگے بڑھ سکیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بات جملہ اور عرض کروں بیچ میں، یہ جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں ظلم کے انالیسس کے ذریعے، یہ کیا کوشش ہے؟ ہم امام زمانہ کے دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ دنیا کے سارے ظالم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ظالموں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مولا کے سامنے کون سے دشمن آ کر کھڑے ہوں گے۔
سبحان اللہ. ہم ہوشیار ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم ظالموں کے چنگل میں پھنس چکے ہوں. کل ہمارے مولا تشریف لائیں اور ہم سے کہیں کہ تم میرے ماننے والے تھے، تم ظالموں کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اگر دوست احباب تھوڑی سی زحمت کریں، درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر آنا جانا چاہتا ہے تو اس کو مشکل نہ ہو. ایک بار درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. ماشاء اللہ. بار دیگر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. ایک مثال تاکہ دین کی میں وہ فضیلت آشکار کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد گفتگو پہ واپس جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے جو بیماری کا فوری علاج کر کے آپ کو درد سے بچائے یا بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دے؟ وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ سے کہے کہ یہ جو بخار ہے نا یہ تو میں شام تک اتار دوں گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کوئی یہ باتیں کرے آپ سمجھ جائیے گا کہ کچھ خطرناک چیز ہونے والی ہے. یہ کچھ نہیں کرے گا، آپ کو ایک ہیوی ڈوز دے گا، آپ کا بخار شام تک اتر جائے گا. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہیوی ڈوز اندر جائے گی یہ کتنے دفعہ بعد میں بخار دلوائے گی، کچھ پتہ نہیں. اچھا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر سب سے پہلے کوشش یہ کرے گا جہاں تک ہو سکے باہر سے کیمیکلز نہیں دوں گا. میڈیسنز کیا ہیں؟ یہ صرف کیمیکلز ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں باہر سے کیمیکلز نہیں دوں گا، اندر کے میکینزم کو ایسا کروں گا جو کیمیکلز باہر سے چاہیے وہ اندر ہی سے بننا شروع ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر یہ کام کرے گا. دین بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ظالم سے نہیں لڑتا ہے، ظلم سے لڑتا ہے. ایک فرد سے نہیں لڑتا ہے، اس فرد کے ظلم سے لڑتا ہے. لہذا سید الشہداء نے نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. انہوں نے مستقل حل دیا. انہوں نے کہا یہ یزید مجھ حسین سے بیعت لے، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. یہ تو اس کے دماغ میں بھی کلیئر ہے کہ یہ مجھ سے بیعت نہیں لے سکتا، میں تو اس پہ بات ہی نہیں کروں گا. میں وہ کام کر کے جاؤں گا کہ قیامت تک کا کوئی یزید مجھ جیسے کی کوئی بیعت نہیں لے سکے گا. سید الشہداء مستقل علاج کرنا چاہتے تھے. وقت نہیں رہا میرا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ممکن کوشش کروں گا کہ ایک دو دن کے بعد کہیں سے کسی طریقے سے سید الشہداء کی حکمت عملی پہ بات کر لی جائے. سید الشہداء کی حکمت عملی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے ان کی. سید الشہداء یقین فرمائیے اگر صرف یزید سے لڑنا ہوتا مارکا بہت آسان تھا. یزید سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. آج کے کسی بھی دیوانے پولیٹیشین کو سوچئے یزید اس سے زیادہ دیوانہ تھا. کسی بھی پاگل پولیٹیشین کو سوچ لیجیے جو نفس پرست ٹائپ کا ہو. کسی بھی ایسے پولیٹیشین سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں کسی پاکیزہ انسان کے لیے. سید الشہداء اگر صرف اتنا چاہتے ہوتے اس یزید سے لڑ دیں اور مارکا ختم ہو جائے، یہ کام بہت آسان تھا. سید الشہداء بڑے کام کو انجام دینے آئے تھے. وہ بڑا کام کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں گا نہ کہ یہ یزید ہارے گا، قیامت تک سارے یزید ہاریں گے. دین محمد قیامت تک میں سیکیور کر کے جاؤں گا. یہ سید الشہداء کا کام تھا. 1400 سال ہو گئے. اب پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اگر سید الشہداء نے قربانی دی تو اب اذان بچی ہے، اب نماز بچی ہے، اب قرآن بچا. اب پوری دنیا مانتی ہے. ہاں کچھ اندھیرے میں رہنے والے ابھی بھی نہیں مان رہے ہوں گے، لیکن پوری دنیا اعتراف کرتی ہے. یہ سید الشہداء کا کام تھا. مولا سید الشہداء کے نام پر اور اس دعا کے ساتھ کہ سید الشہداء میری اور آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں، باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. دین کی فضیلت کیا ہوئی؟ دین کی فضیلت یہ ہوئی ہے علاج چھوٹا نہیں کرتا، مستقل علاج کرتا ہے. اب دین کے سامنے مشکل کیا ہے؟ دین کے سامنے مشکل یہ ہے کہ بھائی ہر دور میں ظالم آ رہے ہیں، ہر دور میں ظالم آ رہے ہیں اور یہ ظالم ایک ہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب دین نے ان ظالموں کا علاج کرنا ہے. اچھا یہ ظالم بیوقوف بناتے کیسے ہیں؟ آج کی دنیا کو بھی ذہن میں رکھیے گا.
ظالم بیوقوف بناتے کیسے ہیں؟ یہ مظلوموں کو کتابیں پڑھاتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ مظلوموں کو کتابیں نہیں پڑھاتے. یہ کوئی ایسا نظام بناتے ہیں کہ ان کو جبر بھی نہ کرنا پڑے. ذرا سا رکیے، میں ایک اور آپ کی خدمت میں مصلحت عرض کروں. کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے کوئی انسان تو دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو ہوتا ہے کہ کوڑا ہاتھ میں لیتا ہے، شمشیر ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائے اور ظلم شروع کر دے. یہ ظلم بہت مؤثر ہے، لیکن اس ظلم میں خرابی ہوتی ہے. یہ جو ظلم کے نیچے پس رہا ہوتا ہے یہ انسان باغی ہوتا ہے. یہ باغی ہوتا ہے. جس دن اس کو زنجیریں کھلی مل گئی یہ انہی زنجیروں سے کوڑے والے کے اوپر ایسا حملہ کرے گا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دے گا. تاریخ میں ایسی پسی ہوئی قومیں بہت ہیں جن کو موقع ملے اور انہوں نے پھر اپنے ظالموں سے بدلے لیے. عقل مند ظالم یہ بات جانتا ہے. جو بے وقوف ظالم ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا. وہ ہاتھ میں کوڑا لیتا ہے، شمشیر لیتا ہے، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کر دبا دب ظلم کرتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مظلوم کبھی جاگ جائے گا. یہ جاگے گا اور تجھے اتنا مارے گا کہ پھر تیرا ظلم ختم ہو جائے گا. عقل مند ظالم ایسا نہیں ہے. جس طرح حق نے ترقی کی ہے اس طرح باطل نے بھی بہت ترقی کی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حق کے نمائندوں تو شریعت کاملہ تک پہنچ گئے اور باطل کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے. نہیں، باطل کا بھی نظام ہے جیسے حق کا نظام ہے. یہاں آئمہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں. باطل کا بھی نظام ہے. ہم سمجھتے ہیں یہاں دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہاں گمراہی ابتدائی مراحل میں ہے. نہیں، وہاں گمراہی بھی کمال پر پہنچ گئی ہے. وہاں گمراہی کمال پر پہنچ گئی ہے. وہ جو کمال پر پہنچنے والی گمراہی ہے اس میں ظالم آگاہ ہو گیا. ظالم کیا جان گیا؟ ظالم یہ جان گیا کہ اگر میں نے فزیکل ٹارچر کیا یہ بغاوت کرے گا. اب ظالم نے ایک نئی حکمت عملی ایجاد کی اور اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا راستہ نکالوں کہ میں ظلم بھی کروں گا، یہ غلام بھی بنے گا اور ہنسی خوشی غلام بنے گا. ہنسی خوشی غلام بنے گا. کرے گا وہی جو میں چاہتا ہوں، لیکن مجھے زنجیریں نہیں پہنانی پڑیں گی بلکہ یہ میرے جوتے بھی چاٹے گا. خوشی سے آئے گا. اس کو مجھے کہیں جکڑنا نہیں پڑے گا، قید خانے میں نہیں رکھنا پڑے گا، لیکن یہ میری باؤنڈری لائن سے باہر نہیں جائے گا. خوشی سے کرے گا. اچھا، پہلے جو ظالم تھا اس کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ اس کو اپنے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کو جہالت میں رکھنا پڑتا تھا، لٹریسی سے دور رکھنا پڑتا تھا. انور شیروان عادل کے زمانے میں مشہور ہے. وہ جو بڑا عادل سمجھا جاتا ہے اس کے زمانے میں مشہور ہے کہ ایک آدھ دفعہ بادشاہ کو کسی جگہ پر کسی مشکل میں مصیبت پڑ گئی تو اسے کچھ لوگوں سے مدد لینی پڑی. اس نے کچھ زمینداروں سے مدد لی. ان میں سے ایک زمیندار نے کہا کہ میں پیسہ دینے کو تیار ہوں، میں جو کہو گے کروں گا، صرف ایک خدمت کر دو. علم کا حق صرف بادشاہوں کی اولادوں تک تھا، مجھ زمیندار کے بچے کو بھی پڑھنے دو. انور شیروان عادل نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے، علم ہمارے لیے. پہلے زمانے کا بادشاہ یہ تھا، پہلے زمانے کا ظالم یہ تھا کہ وہ اس کو کتنے مسائل ہو گئے اس کے سامنے. ایک تو فزیکلی ظلم کرنا پڑتا تھا، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑنا پڑتا تھا، اس کو کوڑے برسانے پڑتے تھے، سامنے والے کو ظاہری طور پر پڑھائی لکھائی سے دور رکھنا پڑتا تھا. اب جو جدید دور کا ظالم آیا اس نے کہا بھائی میں یہ سارے کام کب تک کروں گا، یہ لوگ باقی بن جائیں گے، ان کی نسلیں باقی بن جائیں گی. اب اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں زنجیر نہیں پہناؤں گا، میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گا، میں اس کو پڑھنے بھی دوں گا، اب بھی یہ غلام رہے گا. اچھا، یہ پھر تو کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کرے گا؟ اب دیکھیے ظلم نے کتنا بڑا ہنر کر دیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ہم سے سب کچھ آپ کے لیے کروں گا اور آپ کو مجھے تنخواہ بھی نہیں دینی ہے، تنخواہ بھی نہیں دینی ہے. اچھا بھائی پھر تو یہ کیا کیسے؟ ہاں، اس نے ایک سادہ سا کام کیا. اس نے کہا کہ میں اس کی نفسانی خواہشات کو آگ لگا دوں گا. میں اس کی نفسانی خواہشات کو آگ لگا دوں گا. مثلا نفسانی خواہشات کو آگ لگا دوں گا کیا مطلب؟ میں اس کو شراب کا رسیا بنا دوں گا. اچھا، اگر شراب کا رسیا بن گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو شراب تو چاہیے ہوگی نا، شراب میں بناؤں گا. اب کہاں جائے گا؟ آئے گا تو میرے ہی پاس.
میں اس کو منشیات کا عادی بنا دوں گا. یہ انجینئر ہوگا, یہ پروفیسر ہوگا, یہ ڈاکٹر ہوگا, یہ ریسرچ اسکالر ہوگا, لیکن اس کو شراب کی عادت ہوگی, اور شراب پینے کہاں جائے گا؟ میرے پاس آئے گا. اچھا, پہلے والے جو ظالم ہوتے تھے وہ اپنے مظلوموں کو کمانے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے تمہیں کوئی کمائی نہیں دیں گے, تمہیں 10 روپے بھی نہیں دیں گے. آج کا ظالم کیا کہتا ہے؟ بیٹا جتنا کمانا ہے کماؤ. کیوں؟ خرچ تم میرے ہی پاس آ کے کرو, کماؤ. اب وہ کہتا ہے علم دے دو, محنت دے دو, آزادی دے دو, لیکن ان کی نفسانی خواہشات کو ایسی آگ لگاؤ کہ یہ جتنا کمائیں گے, جتنا پڑھیں گے, خدمت میری کریں گے. تو پی ایچ ڈی بھی کروا دیں گے, پیسہ بھی دے دیں گے, پیٹ بھی بھر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہیں نہیں جائے گا, یہ میری مشین کا پرزا ہی بنا رہے گا. پی ایچ ڈی کر لے یا پوسٹ پی ایچ ڈی کر لے, جائے گا کہیں نہیں. یہ ہماری مشین کا پرزا ہے, کہیں بھی جائے گا ہماری مشین نہیں فٹ ہوگا. اور ہوشیار کمپنی کی طرح یہ پرزے کو بناتے ایسے ہیں کہ اپنی ہی مشین میں فٹ ہوگا, کسی اور کی مشین میں فٹ ہوگا ہی نہیں. برانڈڈ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں نا, ان کے پیسز کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ان کو اپ گریڈ بھی نہیں کر سکتے, یا کام آئے گا یا ختم ہو جائے گا. یہ ہے آج کے دور میں. اچھا, اب وہ کیا کریں گے اس کے لیے؟ سب انہوں نے نظام ظلم بنانا تھا. جعل الشیعہ یستضعف طائفة منہم, ایک گروہ بنایا جس کو تھوڑا سا نواز دیا, اور ایک گروہ بنایا جس کو پیس دیا. تو وہ ایک فرسٹ ورلڈ بنایا جس کے اندر انہوں نے چند کروڑ انسانوں کو نواز دیا, اور ایک تھرڈ ورلڈ بنائی تقریباً 5.5 ارب انسانوں کی جن کو پیس دیا. اور وہ جو چند کروڑ انسان تھے جن کو نوازا, ان کو ایسا نوازا کہ جائیں گے کہیں نہیں, رہیں گے ہمارے پاس. ان کے پیٹ بھر دیے اور ان کی نفسانی خواہشات کو آگ لگا دی. ان کی جنسیات کو, ان کی شراب کی خواہشات کو, ان کی لگژری کی خواہشات کو ایسی آگ لگائی. اب جملہ سنیے گا, یہ گدھوں کی طرح کام کریں گے اور پاگلوں کی طرح خرچ کریں گے. 16 گھنٹے کام کریں گے اور ایک ویکینڈ پہ سب ختم کر دیں گے. 11 مہینے کام کریں گے اور ایک ویکیشن کے اوپر سب ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد جب ان کو مزید عیاشی کی ضرورت ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بات نہیں, میں قرضہ آسان قسطوں میں دینے کو تیار ہوں. ان کی کمائی سے, کمائے ہوئے پیسے سے ان کو قرض دوں گا, اور ان کو قرضوں کے بارے میں ایسا جکڑ دوں گا کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جس دن سر اٹھانے کی کوشش کریں گے, ان سے کہوں گا کہ میں تمہارا انشورنس نمبر کینسل کر دوں گا, میں تمہارا کریڈٹ کارڈ بند کروا دوں گا, تم جاؤ گے کام. اور پھر انتہائی خوبصورت جیل بنا کے رکھوں گا کہ اگر کسی نے سر اٹھایا تو اس کو ایسے جیل میں بھیجوں گا کہ اس کو پتا چل جائے گا کہاں رہتا ہے. یہ 21ویں صدی کی جاہلیت آپ کے سامنے ہے, 21ویں صدی کے فرعون آپ کے سامنے ہے. اب دین ان کا حل کیا نکالے؟ اور میں یہ سارے کام کروں گا کس نعرے کے ساتھ؟ آزادی, آزادی, سب کو آزادی ہے. اچھا, یہ کس بات کی آزادی ہے؟ یہ آزادی ہے کہ تم جتنی شراب پینا چاہو پی لو, تم آزاد ہو. یہ آزادی اس بات کی کہ جتنا برہنگی کرنا چاہتے ہو کر لو. یہ آزادی اس بات کی کہ جتنی لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہو, جتنی دولت کمانا چاہتے ہو کماؤ, اور جتنی عیاشی کرنا چاہتے ہو کرو. کیونکہ جب تم سب کچھ کر لو گے تو تم آزادی سے چھڑے ہوئے کچھ غلاموں کے سوا کچھ نہیں رہو گے. یہ وہ آزادی ہے, یہ وہ آزادی ہے جس کے اندر سوائے غلامی کے کچھ نہیں ملے گا. لہذا ان کو آزاد ہو جانے دو, چونکہ جتنے آزاد ہوں گے یہ غلام ہوتے چلے جائیں گے. یہ آزادی سے فحشا کریں گے, یہ آزادی سے اپنی لگژریز پہ جائیں گے, یہ آزادی سے اپنے ناز و نخرے اٹھائیں گے, اور جتنی یہ آزادی دکھائیں گے اتنے ہی غلام بنیں گے, اتنے ہی ذلیل ہوتے چلے جائیں گے. پھنس جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اور پھنس گئے, اور اب کہاں جائیں گے؟ اب پھنس گئے. لہذا ایک ایک فرد کے اوپر اگر $8,000 مہینے کے کماتا ہے تو 25,000 سے زیادہ قرض ہوگا. سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس نظام سے باہر نکلنا ہے, تصور بھی نہیں کر پائے گا. ضرورتوں کو اتنا پھیلا چکا ہوگا کہ سوائے قرضہ لینے کی کوئی راستہ رہے گا ہی نہیں اس کے سامنے. یعنی اس آزادی کو ہم ایسی جگہ تک پہنچائیں گے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو اس وقت تک باپ نہیں مانے گا جب تک اس کے لیے قرض نہیں لے گا.
ہم اس کو ایسا پھیلا دیں گے کہ بچے کی خواہشات کو بھی اتنا بڑھا دیں گے کہ اگر باپ کو کچھ سمجھ میں بھی آئے تو اپنے بچے کی محبت کی خاطر قرضے لے گا، اپنے بچے کی محبت کی خاطر وہ کچھ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ آزادی ہے۔ اس آزادی تک میں اور آپ پہنچنا چاہتے تھے؟ اس آزادی تک پہنچنے کے بعد انسان بن گئے ہم، یہ دنیا انسان بن جائے گی ایسے؟ اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا یہ آزادی نصیب ہو گئی، ہاں سب کو نصیب ہو گئی، عورتیں بھی آزاد ہو گئیں، جو کرنا چاہتی ہیں کریں۔ ہاں لیکن اگر انہوں نے آزادی کے نام سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسکارف باندھنے کی کوشش کی، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آزادی کے نام پر برہنہ ہونے کی کوشش کی، یہ قبول کر لیا جائے گا۔ آپ نے آزادی کے نام پہ دین پھیلانے کی کوشش کی، ایسا دین جو ظالموں سے ٹکرائے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آزادی کے نام پر آپ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، بعد میں پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ آپ دین کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اتنا ہم چھوڑ دیں گے، ہم خود بنائیں گے۔ یہ سب اس آزاد دنیا نے کر کے دکھایا۔ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض، اب دین کیا کرے؟ دین تو جانتا ہے نا کہ اس کے بندے پھنس گئے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اب اللہ کا دین کیا کرے؟ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ بالکل آپ کے سامنے 21ویں صدی کی ٹرمنالوجیز میں عرض کیا۔ آپ اس سے الیکٹرانکس کو نکال دیجئے، بالکل نبی کی تشریف آوری کا زمانہ بن جائے گا۔ اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا۔ ایک قوم تھی جو پس دی گئی تھی، وہ غلام طبقہ تھا۔ ایک قوم وہ تھی جو آزاد تھی، جو کرنا چاہے کرے، وہ شرفا کا طبقہ تھا۔ اور اللہ کا دین آیا، اور اللہ کا دین مظلومیت کے عالم میں دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے ان بندوں کو کیسے چھڑائیں، کس پہ ضرب لگائیں۔ ظالم سے ٹکراتے ہیں تو جن مظلوموں کو چھڑانے کے لیے ٹکراتے ہیں، وہ مظلوم ہی ہمارے خلاف شمشیر اٹھا لیتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ اگر وہ لوگوں کو جگائے بغیر ظالم سے بھی ٹکرائے تو وہ مظلوم ہی شمشیر اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آقاؤں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہمارے اچھے آقا ہیں، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، دیکھو ہم جتنا شراب پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، یہ اچھے ہیں کیا برے ہیں؟ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو اگر تم نے ان سے جنگ کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ ہم سے جنگ ہوگی۔ تو وہ مظلوم ہی شمشیر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں انبیاء کے سامنے کہ ان ظالموں سے مت ٹکرانا، یہ ہمارے باس ہیں۔ اب دین کیا کرے؟ اب دین نے ایک راستہ اختیار کیا، دین نے سب سے پہلے ایک راستہ اختیار کیا۔ یہاں سے وہ آزادی شروع ہوتی ہے جو سید الشہداء آزادی دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ آزادی شروع ہوگی جو سید الشہداء دینا چاہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اذان محترم، یہ وہ کچھ ہے جو آپ کسی مجلس میں کبھی نہیں سن پائے ہوں گے، یہ آپ نے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی مجلس میں یہ سب نہیں سنا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، بہت کم جرأت کر پائے گا کوئی کہ مجلس میں اس کا تذکرہ، صحیح ہے، لیکن میرے ساتھ ایک خوبی ہے، آپ سمجھ لیں میری خرابی ہے یا میری خوبی ہے، میں جہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں عہد کرتا ہوں کہ دوسرا عشرہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا، دوسرا عشرہ نہیں آؤں گا۔ یعنی اگر 1432 محرم میں نے یہاں پڑھا ہے تو میں طے کر کے آتا ہوں کہ 1433 تو ہرگز یہاں نہیں پڑھوں گا، تو میں آزاد ہو گیا، مجھے اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سامنے والے کیا کہیں گے، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، یہ کہ اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے، وہ تو میں پہلے سے طے کیے بیٹھا ہوں کہ میں نہیں آؤں گا، معاملہ ہی حل ہو گیا۔ بھائی مصیبت میں تو وہاں پڑے نا جب وہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی کی جیب میں بہت کچھ اور ایک لٹیرا پہنچ جائے کہ جو جیب میں ہے وہ دو، تو یہ ڈر کے مارے چھپتا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ ایک آدمی جو خود کنگلا، اس سے کوئی کہے جو جیب میں ہے وہ دے دو، کہتے ہیں ہاں بھائی لے لو، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے اس کے پاس خوف کس بات کا ہوگا؟ تو اس خاطر ہم میں یہ جرأت ہے کہ ہم وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں جو دوسرے شاید کرتے ہوئے ڈریں گے کہ بھائی آگے کیا ہوگا، ہمارا آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین، پھر آزادی آزادی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ آزادی عرض کرتا ہوں جو سید الشہداء آزادی دینا چاہتے ہیں۔
ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مغرب میں زندگی گزارنے والے انسانوں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے پاس دین نہیں ہے، آزاد تو بن جاؤ کم از کم۔ تم غلام بن گئے ہو، تم پڑھے لکھے غلام بن گئے ہو، تم ٹیکنوکریٹ غلام بن گئے ہو، تم بیوروکریٹ غلام بن گئے ہو، تم پولیٹیشین غلام بن گئے ہو، تم دولت مند غلام بن گئے ہو، تم فقیر بھی غلام بن گئے ہو، تم غلام بن گئے ہو۔ آزاد بن کے دکھاؤ۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ دین اس آزادی کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ دین اس آزادی کو ایک لفظ میں، پہلی چیز کنٹرول، یہاں سے آزادی شروع ہوگی۔ جس دن تم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے، اس دن تم آزاد ہو۔ جتنا تم نفسانی خواہشات میں بہتے رہے، تم غلام ہو، غلام ہو، غلام ہو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ جس دن نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، تمہاری آزادی کا دن شروع ہو گیا۔ لہذا ہمارے پاس ایک مشہور و معروف جملہ ہے، کہتے ہیں ایک نفس پاؤں پہ رکھو، دوسرا ایک پاؤں نفس پہ، دوسرا پاؤں جنت میں۔ ایک پاؤں نفس پہ، دوسرا پاؤں جنت میں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نفس کی غلامی انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک عالم کا واقعہ مشہور ہے، انتہائی پرہیزگار عالم، پڑھا لکھا، ذمہ دار عالم۔ ایک خلیفہ اس کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ میرا قاضی القضات بن جائے۔ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس۔ اس کو کہتا ہے بھائی اس کو میں آفر کرتا ہوں کہ یہ میرا چیف جسٹس بن جائے۔ وہ بڑا ہی پاکیزہ پرہیزگار انسان تھا۔ اس نے رسول خدا کی روایت پڑھی تھی کہ علماء کے لیے اچھا نہیں ہے سلطانوں کے دربار میں جانا، پڑھی ہوئی تھی۔ اس کو پتا تھا یہ ظالم سلطان ہے، اس کے دربار میں جانا میرا اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا تم قاضی القضات بن جاؤ، میرے چیف جسٹس بن جاؤ۔ کہا میں نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تمہارا چیف جسٹس بننا تمہارے معنویت کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے دین کے لیے نقصان دہ ہے، تو تم میرے شہزادوں کے استاد بن جاؤ، میرے شہزادوں کے استاد بن جاؤ۔ یہ تو تمہارے لیے کام صحیح ہے نا، تم پڑھاؤ گے، تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہارے شہزادے میرے گھر پہ آئیں گے یا مجھے تمہارے محل میں جانا پڑے گا؟ کہنے لگا یہ محل میں آنا پڑے گا۔ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، میں تمہارے شہزادوں کا استاد نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب بادشاہ بڑا چھٹپٹ آیا، کہنے لگا کہ یہ تو اس نے ہماری بہت توہین کی ہے کہ ہم اس کو پیشکش کر رہے ہیں اور یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن بڑے غصے میں بیٹھا تھا، اس کا وزیر اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت کیا مشکل ہے، آپ کیوں اس طرح پریشانی کے عالم میں؟ کہنے لگا کہ اس عالم نے بڑا تنگ کیا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم چیف جسٹس بن جاؤ، نہیں بنا، اور میں نے کہا شہزادوں کے تم استاد بن جاؤ تو نہیں بنا۔ وزیر ہنس کے کہنے لگا یہ دونوں لے گا، یہ دونوں عہدے لے لے گا۔ بادشاہ نے کہا فی الحال تو ایک بھی نہیں مانتا۔ کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، آپ کی طرف سے ایک پیغام بھیج سکتا ہوں؟ اس نے کہا بھیج دو۔ کہنے لگا کہ کچھ نہیں کرتا، اس نے پیغام بھیج دیا عالم کے نام۔ کہا بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے تو مت بنیے، اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ شہزادوں کے استاد نہیں بننا چاہتے ہیں تو آپ مت بنیے، صرف ایک کام کر دیجیے، ایک دفعہ دوپہر کے کھانے پہ آ جائیے، ایک دفعہ کھانے پہ ہمارے یہاں آ جائیے۔ اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہمارا اصرار ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہمارا اصرار بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، عالم نے سوچا کہ ایک دفعہ جانے میں کیا برائی ہے، ایک دفعہ جاؤں گا جان چھوٹ جائے گی میری، اس کی لیے ہمیشہ سے مصیبت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں یہ ماننے کو تیار ہوں۔ ایک دفعہ دسترخوان پہ آیا، اب وزیر نے دعوت تیار کی اور لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کوئی بادشاہ دعوت پہ آ رہا ہے؟ جو کچھ دنیا کی حسین و جمیل نعمتوں میں سے لا سکتا تھا، آپ اچھی طرح سمجھ گئے، وہ سب لے کر آ گیا، وہ سب ڈھیر کر دی اس نے۔ وہ عالم صاحب آئے، وہ ایک دفعہ اس دسترخوان پر پورے طول و تفصیل کے ساتھ بیٹھے، ایک دفعہ بیٹھے، شام کو گئے گھر اور رات کو پیغام پہنچایا کہ میں دونوں عہدے لینے کو تیار ہوں، میں دونوں عہدے لینے کو تیار ہوں۔ وزیر نے کہا میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ دونوں عہدے لے لے گا، دونوں عہدے لے لیے۔ نفس پرستی کی گراہ چھوٹی لگائی ہے تو کبھی بھی کھل جائے گی، چھوٹی گراہ ایک کھانے سے کھل گئی۔ اچھا، اس کا دوسرا حصہ بھی ہے،
جناب ان کی تنخواہ طے کر دی گئی، بڑی زبردست ایک تنخواہ طے کر دی گئی. وہ تنخواہ لینے جاتا تھا. اس زمانے میں کوائنز ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے. یہ سکے پوٹلیوں میں رکھے ہوتے تھے. مثلا ایک پوٹلی 1000 کی، دوسری پوٹلی 1000 کی، ایک پوٹلی 5000 کی. تو جناب اس کی تنخواہ مثال کے طور پر 50,000 درہم تھی. یہ 50,000 کی پوٹلی لینے جاتا تھا. تو یہ ایک دفعہ خزانچی کے پاس گیا، اس سے 50,000 کی پوٹلی لے کر گھر آ گیا. 50,000 کی پوٹلی لے کر آیا. اگلے دن لائن میں لگا، خزانچی کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ ان میں سے ایک سکہ کھوٹا ہے، ایک سکہ کھوٹا ہے. اس نے کہا کہ میں تبدیل تو کر دوں گا، لیکن جو یہاں سے 5,000 لے کر جاتا ہے وہ ایک سکے کی خاطر آج تک نہیں آیا تھا، اور تم 50,000 لے کر گئے اور ایک سکے کی خاطر آئے. کہنے لگے انہوں نے کچھ بیچا نہیں ہے، میں نے دین بیچا ہے. کہنے لگا انہوں نے کچھ بیچا نہیں ہے، میں نے دین بیچا ہے. ایک ایک سکہ پورا لوں گا. انسان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ پتا ہے مشکل اوپر سے حل نہیں ہوگی، مشکل اندر سے حل ہوگی. اس نے کہا ہم ظالم کو نشانہ بنانے سے پہلے مظلوم کو جگا دیں. اگر مظلوم کو جگا دیا تو یہ ظالم کے ظلم سے خود ہی ٹکرائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظالم سے ٹکرانے گئے اور خود مظلوم شمشیریں لے کے کھڑے ہو گئے. پھر صرف ایک کام ہوگا، حضرت بلال سے کہا گیا اس کو کوڑا مارو. حضرت بلال نے کہا میں نہیں ماروں گا. ان کے مالک نے کہا کوڑا مارو اس کو، تم غلام ہو، تمہارا کام ہے کہ جو ہم کیا وہ کرو. کہنے گے نہیں، میں وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں کروں گا. غلام آزاد ہو جاتے ہیں جب وحدانیت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور آزاد غلام بن جاتے ہیں جب وہ نفس پرست ہو جاتے ہیں. آج کے آزاد غلام بنے ہوئے. دین آزادی دینے آئے. زانی محترم، دین آزادی دینے آئے. کیسے آزادی دے گا؟ نفس پرستی سے لڑو، تم آزاد ہو جاؤ. اگر اس دنیا کے اندر کسی نے حق کے لیے کوئی کارنامہ کیا ہے تو پہلے نفس پرستی سے لڑا. یہ جو میں نے آپ کے سید الشہداء کی مجلس کے اندر اتنی دیر نفس کے اوپر بات کی، اتنی دیر برزخ کے اوپر بات کی، کیوں بات کی؟ چونکہ مجھے پتا ہے سید الشہداء کا پیغام یہ ہے کہ ان کے والد گرامی نے کہا تھا ظالم کا مقابلہ کرنا، اور اگر میں آپ جیسوں کو ظالم کے مقابلے کے لیے کھڑا نہ کر سکا تو میں نے سید الشہداء کے پیغام سے وفا نہیں کی. اور اگر مجھ جیسا آدمی چاہتا ہے کہ یہ ظالم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ ان کی نفس پرستی ختم ہو. اگر نفس پرستی میں مبتلا رہیں گے میرے جیسے لوگ تو کبھی بھی سید الشہداء کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے. ضروری ہے کہ نفس پرستی کا خاتمہ ہو، اس کے بغیر کوئی حق کامیابی حاصل نہیں کرے گا. اور جہاں کہیں انسانوں نے اپنی نفس پرستی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، یہ حق کے سپاہ بن جاتے ہیں، یہ حق کے فوجی بن جاتے ہیں. عزیزان محترم، آپ کو امام زمانہ کا فوجی بننا ہے. آپ نے آرزو کی ہے، آپ نے العجل العجل کہا ہے، آپ نے ام الائمہ بی بی سیدہ سے وعدے کیے کہ ان کے فرزند کا ساتھ دیں گے. آپ ان کے ایک فرزند دشت کربلا میں بے آبان و انصار شہید ہوئے. سیدہ کے لخت جگر شہید ہوئے. ایک پردہ غیبت میں آخری چانس ہمارے اور آپ کے سامنے. اگر ہم نفس پرستی سے نہ لڑے تو ہم کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی نفس پرستی سے لڑنا ہوگا تاکہ جب وہ اگلی دفعہ پرچم زہرا لے کر آئیں سلام اللہ علیہا ہم ان کا ساتھ دے سکیں. آپ سید الشہداء کے عاشق ہیں، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے. اگر میں آپ کو یہ پیغام نہ دے سکا تو میں نے سید الشہداء کے پیغام سے وفا نہیں کی ہے. اگر میں نے سید الشہداء کے پیغام سے وفا نہیں کی تو میں ان کے نام پہ عزت کمانے کا مستحق نہیں ہوں. یہ کہ آپ مجھے ذاکر حسین کہہ کر عزت دیں اور میں آپ کو سید الشہداء کے پیغام کو نہ دوں، یہ میں نے ظلم کیا. اگر آپ مجھے ذاکر حسین کہہ کر عزت دیں، اگر آپ مجھے ذاکر حسین کہہ کر اونچائی پہ بٹھائیں تو میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سید الشہداء کے نزدیک لے کر جاؤں، سید الشہداء کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں نے سید الشہداء سے وفاداری نہیں کی ہے. اور آپ کے دل سید الشہداء کے پیغام کے لیے تیار ہے، آپ سید الشہداء کے لیے یہاں بات کر رہے ہیں.
مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ اور آپ کے محبوب امام کے درمیان رکاوٹ بنوں، مجھے کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے، آپ حضرت علی اکبر کے چاہنے والے، آپ مادر حسین کے چاہنے والے، مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اپنے امام سے دور کروں؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو آپ کے امام سے نزدیک لے کر جاؤں، اور مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے سامنے میرے امام کے لخت جگر پڑے ہوئے۔ اگر سید الشہداء فوج سے فوج ٹکراتے تو مظلومیت نہ بنتی، سید الشہداء میں علی اکبر اور علی اصغر ٹکرائے۔ میں بار بار سوچتا ہوں سید الشہداء لشکر لے کر نہیں آئے تھے، جگر ٹکڑے لے کر آئے تھے، وہ جگر کے ٹکڑے لے کر آئے تھے۔ کربلا لشکروں کی جنگ نہیں ہے، کربلا عشق اور محبت کی جنگ کا نام ہے۔ سید الشہداء عشق محض لے کر آئے ہیں، سید الشہداء معصومیت لے کر آئے ہیں۔ سید الشہداء نے پہلوان نہیں بلائے، حبیب ابن مظاہر بلائے۔ سید الشہداء کا آخری سپاہی علی اصغر ہے۔ سید الشہداء انسان نہیں لائے، سید الشہداء فرشتے لے کر آئے۔ حضرت علی اکبر کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم ان کی ایک صفت کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام جب نبی اکرم کو دیکھنے کی آرزو کرتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کر اس رخ انور کا مشاہدہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی ایسے ہی تھے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو لوگ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا روتے کیوں؟ کہنے لگے اب شبیہ رسول نظر نہیں آئے گا، اب مدینے میں شبیہ رسول نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب بولتے تھے تو لوگوں کو رسول خدا کی یاد آتی تھی۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ موجود ہے، آپ کے سامنے اذان علی اکبر ہے۔ آپ نے یقیناً روایات میں سنا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا، سید الشہداء نے اپنے مؤذن سے کہا تم اذان مت دینا، میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا۔ جیسے ہی علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، خیام مخدرات سے خواتین کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کسی نے پوچھا گریا کس بات کا ہے؟ کہا سنا نہیں، رسول خدا کی آواز آ رہی ہے۔ رسول خدا کی آواز آتی تھی۔ علی اکبر لخت جگر ہے سید الشہداء کی۔ عزیزان محترم، مجھے یقین ہے آپ یہاں پر کچھ لوگ یقیناً ایسے موجود ہوں گے جن کے بچے جوانیوں میں داخل ہو گئے ہوں گے، اور کچھ ہماری مائیں بہنیں یقیناً ایسی ہوں گی جن کے بچے جوانیوں میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کے لیے ایک آرزو ہوتا ہے، لیکن ایک خوف لگا رہتا ہے، اگر میرے جوان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور اگر باپ کے دل میں یہ غم ہوتا ہے کہ میرے جوان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، تو ماں کا تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ماں کا تو حساب ہی نہیں ہے کہ ماں اپنے جوان کو کیسا دیکھتی ہے، کیسا اس کو شیشے کے اندر رکھنا چاہتی ہے کہ کوئی میرے جوان کو ٹھیس نہ لگا دے۔ اور جوان اگر علی اکبر کا سا ہو، واللہ نہیں معلوم سید الشہداء نے علی اکبر کو جانے کی اجازت کیسے دی۔ آپ نے ایک مرثیہ سلام یقیناً سنا ہے، تقدم ولادی، کہ جب حضرت علی اکبر تشریف لائے تو سید الشہداء سوچ رہے تھے کہ میں زین العابدین کو بھیجتا، لیکن عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولادی، اے میرے بچے اب تم بڑھو۔
علی اکبر کے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے. سید الشہداء کے سامنے علی اکبر آئے. اگر کوئی اور آتا تھا کہ میں مارکے میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں تو سید الشہداء اسے روکتے تھے, کہتے تھے تم مت جاؤ. اب اپنا بیٹا آیا ہے کہ بابا میں جا رہا ہوں, نہ کہہ پا رہے ہیں کہ جاؤ, نہ روک پاتے کہ رک جاؤ. علی اکبر آئے. کیا میں بوڑھوں سے پوچھوں کہ اگر ان کا بچہ الوداع کے لیے آئے گا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ علی اکبر الوداع کے لیے آئے. سید الشہداء نے کچھ نہ کہا, بس خاموشی سے آنسو بہائے. ایک دفعہ انسان رو کر آنسو بہاتا ہے, ایک دفعہ خاموش رہ کر آنسو بہاتا ہے. سید الشہداء نے خاموشی سے کوئی آنسو بہائے. علی اکبر سے بس ایک جملہ کہا, بیٹا تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے, اپنی پھوپھی سے اجازت نہیں لی تم نے, ان سے الوداع نہیں کیا. علی اکبر واپس آئے. اب ایک عجیب معرکہ تھا. ایک بہادر کے لیے, علی اکبر جیسے بہادر کے لیے شمشیر چلانا آسان ہے, لیکن زینب سے الوداع کرے یہ بہت سخت ہے. اس نے ماں بن کے پالا ہے, اپنی کمائی کو لٹتا دیکھ رہی ہے, میرا بچہ چلا گیا اور اب کوئی واپس نہیں آئے گا. اب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے بی بی زینب کے خیمے کی طرف آئے ہیں. اندر کیا مکالمہ ہوا ہے خدا جانتا ہے, تاریخ جانتی ہے کہ اندر کیا مکالمہ ہوا ہے. ہمارے پاس بس روایات موجود ہیں, اور روایات کہتی ہیں علی اکبر کے آنے پر اتنا ماتم ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا. علی اکبر کے چلنے پر بڑا ماتم ہوا. دو بہت نفیس جملات موجود ہیں ہمارے پاس. ایک تاریخ کا جملہ جو کسی تشبیہ کی صورت میں, اور ایک علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا استنباط ہے. ایک تشبیہ جملہ موجود ہے ہمارے پاس. ایک شخص نے تشبیہاً بہت خوبصورت کہا علی اکبر خیام سے الوداع کر کے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا. جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلا. اس پردے کا یہ عالم تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, علی اکبر باہر نکلتے تھے, پھر واپس بلائے جاتے تھے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک بہت نفیس روایت سے بہت نفیس استنباط کیا ہے. عرب لوگ عبا پہنتے ہیں, ہم نے جو عبا پہنی ہے وہ اسی کی یاد میں پہنی ہوئی ہے. کہتے ہیں حضرت علی اکبر الوداع کہنے کے بعد جب متعدد دفعہ اندر گئے اور باہر آئے, جب باہر نکلے فرمایا آخری دفعہ کسی نے عبا کا دامن تھام کر پیچھے کھینچا. ذیشان حیدر جوادی صاحب فرماتے ہیں اگر کسی بیوی نے تھاما ہوتا تو کندھا ہوتا, اب کسی بچی نے تھاما ہے. اب جو دامن تھاما ہے یہ کسی بچی نے تھاما ہے. علی اکبر خیمے سے باہر آئے, سید الشہداء کے سامنے آئے. سید الشہداء دل میں نہیں معلوم کیا کہہ رہے ہوں گے. علی اکبر سے کہا بیٹھا تمہیں خدا حافظ, تم رخصت ہو جاؤ. علی اکبر رخصت ہوئے. اب جب رخصت ہونے لگے سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا بیٹا علی اکبر دشمنوں تک فاصلہ کافی زیادہ ہے, دشمنوں تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا, میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. علی اکبر چلے, ابھی الوداع ختم نہیں ہوا, دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا. فرمایا بیٹا جوان کو الوداع کہنا سخت ہے. علی اکبر کا جہاد شیر حیدر کرار ہے, نہیں معلوم کیا جہاد کیا. ایک موقع پر
سید الشہداء کے پاس واپس آئے. کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا, اس اسلحے کی گرمی نے مجھے مار دیا, اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا میں کہوں گا مولا آپ ساتھی کوثر, آپ کا بچہ پیاسا. بڑا امتحان دیا سید الشہداء نے, سخت امتحان دیا سید الشہداء نے. بچے سے بس ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر تم جہاد کے لیے چلے جاؤ, تمہارے نانا تڑپ رہے ہیں تمہیں پانی پلانے کے لیے. میرے نانا تڑپ رہے ہیں تمہیں پانی پلائیں گے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, فاطمہ زہرا تمہیں پانی پلائیں گی, تم جہاد کے لیے چلے جاؤ بیٹا. گویا سید الشہداء کہہ رہے ہیں علی اکبر اب چلے جاؤ, اب کلیجہ پھٹ رہا ہے. علی اکبر چلے گئے, جہاد کیا, زمین کے اوپر گرے. اب عجیب روایات ہے, عجیب روایت ہے. ایک موقع کے اوپر زمین پر گرے, بابا کو پکارا. سید الشہداء عجیب روایت فرماتے ہیں بیٹا پکارتے رہو, تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, اب کچھ دکھائی نہیں دیتا. بڑی مشکل سے علی اکبر کے سرحانے پہنچے. ایک مستند جملہ سید الشہداء کا, انتہائی مستند جملہ فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے بیٹا, اب کچھ نہیں رہا, تو دنیا سے چلا گیا, اب کچھ نہیں بچا تیرے باپ کے لیے. ارے ایک مشکل باقی ہے, ابھی لاشا اٹھنا ہے. کھڑیل جوان کا لاشا, یہ بوڑھا باپ کہاں اٹھا پائے گا. لاشے کو دیکھتے تھے, اپنی حسرت کو دیکھتے تھے, روح پرواز کرنے والی تھی. زینب کبریٰ خیمے پر آ گئی, فرمایا بھیا اگر اجازت دو بہن مدد کے لیے آئے. علماء میں گفتگو ہے. ارے زینب نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا لاشے پہ سے نظر اٹھ جائے ورنہ بھیا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. وہ در خیمہ پر آ گئی, فرمایا بہن اندر چلے جانا, ابھی حسین زندہ ہے, جب تک میں زندہ ہوں باہر نہ آنا. بی بی زینب نے جو دعوت دی کہ میں آؤں, ایک شاعر نے بڑا نفیس جملہ کہا, آپ عزاداران حسین کی نظر ہے, آپ کی محبتوں کی نظر ہے, علی اکبر کی چاہت کی نظر ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ارے میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں. ماتم حسین